بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری لا حاصل کا پارٹ نمبر 14 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس سٹوری لا حاصل کے پچھلے 13 پارٹس ابھی تک ملاحظہ نہیں فرمائے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کے لنکس دیے گئے ہیں، کلک کر کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ ابھی پارٹ نمبر 14 شروع کرتے ہیں۔ ماما، آپ تو بول رہی تھی کہ میں کچھ اتنا بڑا کروں گی کہ عنایہ میرے زوار کی زندگی سے باہر نکل جائے گی۔ ابھی تک تو مجھے ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ زونیا اپنی ماں کے کمرے میں آتے ہی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ کافی دن پہلے واپس اپنے گھر آ چکے تھے۔ ان کا گھر شہر میں تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ اگر میں نے اور تمہاری ماں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور نبھائیں گے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ۔ سعدیہ جو ابھی ان کے کمرے کی طرف آئی تھی، زونیا کی بات سنتے ہی بولی، واہ، اور اس کے انتظار میں میں بوڑھی ہو جاؤں۔ آپ لوگ بول دو، کچھ نہیں ہو سکتا آپ سے۔ زونیا کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا، یہاں بیٹھو اور بات سنو میری۔ میں جہاں تک دیکھ رہی ہوں، مجھے عنایہ زوار میں بالکل انٹرسٹ لیتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی۔ ہاں، وہ لیتا ہوگا، جتنا میں جانتی ہوں عنایہ کو مجھے نہیں لگتا جیسے زوار نے زبردستی رخصتی کروائی تھی اس کی وجہ سے عنایہ اسے کبھی اپنائے، اور نہ ہی ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا کوئی رشتہ نظر آتا ہے۔ سعدیہ زونیا کو بیڈ پر بٹھاتی ہوئی بولی، تو یہ تمہارا گولڈن چانس ہے زوار کو اپنا بنانے کا۔ تم زوار کو اپنی طرف راغب کرو اور عنایہ کے ذہن میں یہ ڈالو کہ تم زوار کے بہت کلوز ہو۔ زنیرہ بیگم بولی، یہ تو آپ دونوں نے صحیح بولا، پتہ نہیں یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی۔ اب آپ لوگ دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ سعدیہ مامی، آج ہی میں حویلی جاؤں گی آپ کے ساتھ اور ہر ممکن کوشش کروں گی ان کو دور کرنے کی۔ زونیا نے کہا لگاتے ہوئے کہا، اب زوار صرف میرا ہوگا۔ زونیا اٹھ کر، میں بھی اس کا ساتھ دوں گی، اس عنایہ سے کھڑی ہوئی۔ زونیا اٹھ کر وہاں سے باہر چلی گئی، اور میں بھی اس کا ساتھ دوں گی، مجھے بھی بہت بدلے لینے ہیں زونیا سے، عنایہ سے۔ بچپن میں میرے آگے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، اور آج اتنی لمبی زبان ہے اس کی، پتہ نہیں کتنا کچھ سناتی رہتی ہے، اور میں بس سلیمان کی وجہ سے خاموش ہوں۔ سعدیہ زہریلے انداز میں بولی، یار کچھ نہیں پتہ چلا مجھے، نہ اس کا نام نہ لوکیشن، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ علی جو کہ کل کا ڈھونڈ رہا تھا، اسے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ابھی وہ سب دوبارہ سے زوار کے کمرے میں پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تبھی عنایہ ہاتھ میں کچھ لیے چہکتے ہوئے اندر آئی۔ میرے پاس بہت اچھی گڈ نیوز ہے۔ بولی، واہ، مبارک ہو بھائی، میں بہت خوش ہوں، بہت جلد میں چاچو بن جاؤں گا۔ زوار کے گلے لگتے ہوئے حیدر نے خوشی سے کہا، جسے سن کر زوار اور عنایہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چپ گدھے، ہر وقت مذاق کرتا رہتا ہے، وہ کوئی اور بات کر رہی ہے، زوار نے اس کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ حیدر شرمندہ ہوتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا، اب میری بات سنو، میرے پاس ایک پلان ہے جس سے اس شخص کا چہرہ تو کیا، اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ پتہ چل جائے گا۔ عنایہ بیڈ پر ان سب کے ساتھ بیٹھی۔ کیا پلان ہے؟ زوار نے پوچھا۔ اوکے، یہ میرے پاس ایک ٹیبلٹ ہے ہیکنگ والا، اور اس میں ایک ایسی ڈیوائس ہے جو اس نمبر رکھنے والے کا بایو ڈاٹا نکال سکتی ہے۔ عنایہ اپنا ٹیبلٹ آن کرتی ہوئی بولی، پر بھابھی یہ سب تو پہلے ہی میں کر کے آیا ہوں، پر کچھ نہیں پتہ چلا۔ علی بولا، ہاں، کچھ لوگ زیادہ ہی پرائیویٹ کر دیتے ہیں اپنے نمبر کو کہ کوئی اسے کھول نہیں سکتا، پر میں نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا تھا جو کسی بھی پرائیویسی کو توڑ سکتا ہے۔ حیدر، دروازہ لاک کرو، کوئی آ نہ جائے، عنایہ نے اور ڈیٹیل میں بتایا۔ اچھا، مجھے لیپ ٹاپ دو، عنایہ نے زوار کو دیکھ کر کہا، جو بہت ہی غور سے عنایہ کو دیکھ رہا تھا، پر اس کا آج کا دیکھنا عنایہ کو ضرور کھٹکا۔ پھر زوار نے اسے لیپ ٹاپ دیا۔ عنایہ نے اسے اپنے ٹیبلٹ کے ساتھ ایک وائر سے اٹیچ کیا، اور پھر وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلانے لگی۔ سب اسے غور سے یہ سب کرتے دیکھ رہے تھے۔ پھر عنایہ نے وہ نمبر ڈائل کیا۔
یہ سافٹ ویئر کچھ ڈیفرنٹ ہے، اس میں ہر اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا جو تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ عنایہ کی انگلیاں چل رہی تھیں۔ ٹھیک 5 منٹ بعد عنایہ نے لیپ ٹاپ کو روک کر سب کی طرف کیا۔ حیدر اس پر لکھے لفظ پڑھنے لگا۔ نام جلال خان، لوکیشن پاکستان، لاہور، گھر رہائش لندن۔ ابھی اس وقت وہ لاہور کے کسی پارک میں ہے۔ حیدر حیران سا پڑ رہا تھا، پر یہ سم تو اس نے توڑ دی تھی، تو یہ وہ لوکیشن ہے جو آخری تھی۔ ابھی مجھے زوار وہ دوسرا نمبر دو جو میرے موبائل پر آتا ہے۔ پھر عنایہ نے دوسرا نمبر ڈائل کیا اور دوبارہ سے ہاتھ چلانے لگے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد دوبارہ سے سب کچھ سامنے تھا۔ نام جلال خان، ساتھ تصویر، لوکیشن پاکستان، خانپور مطلب ساتھ والا گاؤں، رہائش لندن۔ ابھی اس کے پاس 2 آدمی کھڑے ہیں، یہ ابھی تک کی لوکیشن ہے۔ میں وائس بھی آن کر سکتی ہوں، پر اس کے لیے ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے جو بھی میرے پاس نہیں۔ عنایہ نے کہا، واہ بھابی، یو آر گریٹ، یہ جو رات سے کچھ نہیں مل پایا تھا آپ نے آج 10 منٹ میں سب سامنے لا دیا۔ حیدر خوشی سے بولا، اس کا مطلب وہ راحت سائیں کے پاس آیا ہوا ہے، اور شاید وہ اسی بم بلاسٹ کی بات کرنے آیا ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور بھی کرے۔ علی اور حیدر تم دونوں ایسا کرو، یہ چپ لے کر جاؤ اور اس کی گاڑی میں کسی بھی جگہ لگا دو تاکہ وہ جو کچھ بولے ہم وہ سب سن سکیں۔ زوار نے جلدی سے کابڑ میں سے چپ نکال کر دی اور وہ دونوں فوراً باہر کی طرف بھاگے۔ مجھے کچھ کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں، زوار اتنا بول کر باہر نکل گیا۔ عنایہ بھی سب بند کر کے باہر منال لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عنایہ ہانی کے کمرے میں تھی۔ ہانی آج کل بہت چپ رہتی تھی۔ ویسے ہانی ایک بات پوچھوں؟ عنایہ کھڑکی میں کھڑی تھی۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ ہانی اپنے کپڑے کبن میں رکھتے ہوئے بولی۔ تم حیدر سے پیار کرتی ہو؟ عنایہ نے بنا بات کو لمبا کھینچتے ہوئے پوچھا۔ ہانی کے ہاتھ رک گئے۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہانی ہکلاتے ہوئے بولی۔ کسے بدھو بنا رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ عنایہ کے پاس آئی، نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہانی نے ایک بار پھر بات بدلی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر چیزیں سمیٹنے لگی۔ اچھا، تو جب تمہارا رشتہ ہوا تھا تب تم خوش کیوں نہیں تھی؟ تم حیدر کو کیوں دیکھتے ہی اداس ہو جاتی ہو، اور تمہاری آنکھوں میں ہر وقت ویرانی سی اور نمی سی کیوں ہوتی ہے؟ عنایہ اس کا رخ اپنی طرف کر کے بولی۔ ہانی رونے لگ گئی۔ میں کیا کروں، وہ تو نہیں ناپسند کرتا مجھے، ہر وقت لڑتا رہتا ہے۔ ایسے میں کیسے یہ بول سکتی ہوں کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنا؟ ہانی روتے ہوئے بولی۔ چپ کرو، ایسے رونے سے کیا ہو جائے گا، میں کچھ کرتی ہوں۔ پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ حیدر بھی تمہیں پسند کرتا ہے کہ نہیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تو وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہوا تو تمہاری شادی میں خود کرواؤں گی۔ عنایہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ جی سر جی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں پتا کسی کو۔ عنایہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اسے ابھی پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے، اور جلدی کام پورا کرو، کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے سے بہت سنجیدگی سے کہا گیا۔ جی سر، آپ ٹینشن مت لیں، میں بہت جلدی میں اپنا کام مکمل کر لوں گی۔ عنایہ بالکنی میں کھڑی بہت محتاط انداز سے بات کر رہی تھی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ زوار جو کہ ابھی اندر آیا تھا اسے اس طریقے سے بات کرتے پوچھ بیٹھا۔ عنایہ نے جلدی سے خدا حافظ کہا اور اس کی طرف مڑی۔ کسی سے نہیں، وہ میں دعا سے بات کر رہی تھی۔ عنایہ نے جھٹ سے بہانہ بنایا۔ زوار اس کی طرف بڑھا۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تو یہ فضول سا بہانہ مت بناؤ۔ زوار نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، حد ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، اور ویسے بھی میں کسی سے بھی بات کروں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ جھوٹ تو تم بول رہی ہو، اگر تم نہ بتانا چاہو تو وہ اور بات ہے، میں فورس بھی نہیں کروں گا تمہیں۔ ہاں، جب تھوڑا سا یقین ہو مجھ پر تو بتا دینا، یہ نہ ہو مجھے کہیں اور سے پتہ چلے۔ زوار کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو کہ عنایہ کو کھٹکا۔ وہ گن لے کر باہر چلا گیا۔ او نو، کہیں اسے کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ عنایہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ علی
بولو زوار، علی بولو، زوار نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی نیوز ہے، جلال کا ایک خاص آدمی میں نے اور حیدر نے پکڑ لیا ہے، ابھی میں اسے وہیں لے کر آیا ہوں جہاں سلطان بند ہے۔ علی نے بہت اچھی خبر سنائی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ پکڑا کیسے گیا؟ زوار اس کی بات کے جواب میں بولا۔ وہ جو تم نے وائس ریکارڈر لگانے کا کہا تھا، جب ہم وہ لگانے گئے تو وہاں یہ آدمی مجھے نظر آیا، بہت کلوز لگ رہا تھا جلال کے، تو بس پھر ہم نے ان دونوں کا پیچھا کیا اور وائس ریکارڈ کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ بہت انوالو ہے ان سب کاموں میں، تو ہم نے اسے اٹھا لیا، پر یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس دن وہ بم لگانے ہیں یا لگا چکے ہیں۔ تم جلدی سے آ جاؤ، پھر بتاؤ کیا کرنا ہے۔ علی ساری کہانی سنانے کے بعد اسے آنے کا کہنے لگا۔ میں نکل تو گیا ہوں، بس 10 منٹ تک پہنچتا ہوں، زوار نے کہتے ہی کال بند کر دی۔ یار بتایا کچھ اس نے کہ نہیں؟ زوار جو کہ جلدی میں تھا آتے ہی پوچھا۔ نہیں کوئی بکواس نہیں کر رہا، ایسے لوگ اپنے مالک کے وفادار کتے ہوتے ہیں، مر تو جائیں گے مگر کچھ بتاتے نہیں۔ حیدر نے ایک لات اس آدمی کو مارتے ہوئے کہا۔ ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو زوار کے ہاتھوں بچ جائے، لاؤ میرا اسپیشل ہتھیار۔ زوار نے اسے کرسی پر باندھتے ہوئے کافی غصے سے کہا۔ سالو تم لوگ دیمک کی طرح میرے وطن کو کھا رہے ہو، اسے تباہ کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم لوگ کچھ نہ کریں۔ تم سب کیڑوں کو مٹانے کے لیے اگر مجھے اپنے آپ کی جان کی بھی قربانی دینی پڑی تو 1 منٹ نہیں سوچوں گا۔ زوار نے گرم گرم پانی اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ بول کہاں کہاں لگائے ہیں بم اور کس دن کا پلان ہے؟ علی نے بھی گرم پانی اس کے اوپر پھینکا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں اس طریقے سے بتا دوں گا؟ اتنے بیوقوف ہو تم لوگ، نہیں بتاؤں گا، چاہے مار ہی ڈالو مجھے، وہ ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، اگر تو نے ایک ایک سوال کا جواب نہ دیا تو ایک ایک کر کے تمہارے سارے جسم کے حصے کاٹ دوں گا۔ زوار کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ اس نے ایک استرا لیا اور اس کے چہرے پر کٹ لگانے لگا۔ بتا اب جلال نے کہاں لگائے ہیں بم؟ زوار نے پوچھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ زوار نے سرخ مرچیں اس کے زخموں پر لگائیں تو اس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ بول، زوار اپنی پوری قوت سے چلایا۔ میں نہیں بتاؤں گا، وہ مجھے مار دے گا۔ وہ اور زور سے چلایا۔ ٹھیک ہے، زوار نے کٹر اٹھایا اور اس کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بتا ورنہ ابھی ابھی تیرا گلا کاٹ دوں گا۔ زوار نے وہ کٹر اس کی گردن پر رکھا۔ علی اس کے پیروں پر کٹ لگا رہا تھا۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو زوار نے ہلکا سا کٹر چلایا جس سے اسے لگا کہ ابھی وہ مرنے والا ہے، پر اس کی جلد سے ہلکا سا خون نکلا۔ جب اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ بول پڑا۔ بتاتا ہوں، وہ بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے، وہ بم بلاسٹ کرنے والا ہے، ابھی تو اس کا ٹارگٹ یہی شہر ہے۔ وہ بولنا شروع کر رہا تھا۔ مجھے یہ بتا کہ کس جگہ اس نے پلانٹ کیا ہے؟ علی فوراً بولا۔ وہ چپ رہا تو زوار نے بلیڈ کا تھوڑا دباؤ بڑھایا تو فوراً بول پڑا۔ وہ اس نے لائف ہسپتال، گورنمنٹ کالج اور ایلیٹ مال میں ایک ایک بم لگایا ہوا ہے جو کہ اگلے 3 گھنٹوں میں پھٹنے والے ہیں۔ اس نے ساری جگہوں کا نام بتا دیا، جسے سن کر تینوں سن ہو گئے۔ زوار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی گردن پر بلیڈ چلا دی اور وہ وہیں مر گیا۔ پھر تینوں وہیں سے باہر کو بھاگے۔ ہیلو سر جی، سر ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اسی گینگ کا ایک بندہ جلال، اس نے لائف ہسپتال، گورنمنٹ کالج اور ایلیٹ مال میں بم لگائے ہوئے ہیں اور ان کو پھٹنے میں صرف 2 گھنٹے ہیں۔ زوار نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گاڑی چلاتے ہوئے جاوید سر کو کال ملا دی اور ساری سچویشن بتانے لگا۔ کیا؟ او میرے خدایا، ابھی تم کہاں ہو؟ جاوید سر کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ سر میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جا رہا ہوں، آپ جلدی سے پہلے ہسپتال میں آرمی ٹیم اور بم ڈیفیوز کرنے والی ٹیم کو بھیجیں۔ زوار نے گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تم لوگ پہنچو، میں بھیجتا ہوں، جاوید سر نے کہہ کر کال بند کر دی۔ زوار نے اپنی ٹیم والوں کو ایمرجنسی میسج کیا اور وہاں پر بلا لیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا اتنا دل گھبرا رہا ہے۔ سلمہ بیگم باہر لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ کر بولی۔ کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ عنایہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
پتہ نہیں کیوں بیٹا دل بیٹھا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ سلمہ بیگم بولی، ارے کچھ نہیں ہوتا، آپ یہ پانی پئیں۔ عنایہ نے پانی پلاتے ہوئے کہا، اور ٹی وی دیکھیں۔ عنایہ کو بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو وہ بھی باہر آ گئی اور واک کرنے لگی۔ ہاں راحت سائیں، ایسا ہی ہوگا جیسا ہم نے سوچا ہے، اور ٹھیک 2 گھنٹوں بعد تینوں جگہ بلاسٹ ہوگا، اور پھر جو خوشی ہمیں ملے گی وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ جلال اپنے گھر راحت سائیں کے ساتھ بیٹھا بہت خوش تھا۔ ہاں، اور اس کے بعد میں اس زوار سے اپنے پوتے کی موت کا بدلہ لوں گا۔ راحت سائیں شراب کا گلاس پیتے ہوئے بولا، اس سے تو میں بھی بدلہ لینے والا ہوں، مگر ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ سلطان نہیں مل رہا مجھے، لگتا ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے۔ اگر ایسا ہے تو بہت برا ہے ہمارے لیے، وہ ہمارا خاص حصے دار ہے۔ جلال بولا، ہاں وہ نہیں ملا، خیر چھوڑو، ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد جشن کی تیاری کرو۔ راحت سائیں بولا، وہ تو بہت خاص بندوبست کیا ہے تمہارے لیے تو خاص کر بہت بڑی آئٹم منگوائی ہے۔ جلال کمینی ہنسی ہنس کر بولا۔ کہا لگاتے ہوئے اس نے کہا، یہ تو بہت اچھا کیا، اب آئے گا رات کا مزہ۔ راحت ہنسا، بس ایک مرتبہ اس ٹی وی پر وہ نیوز سن لوں کہ لوگ مر رہے ہیں۔ جلال بے ضمیر انسانوں کی طرح کہا لگا رہا تھا، کوئی بھی نیوز باہر ٹی وی پر لیک نہیں ہونی چاہیے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ سب بم ڈھونڈ کر ڈیفیوز کر دیں تو پھر ہر جگہ نیوز چلا دینا۔ زوار وہاں پر کھڑے ایک نیوز رپورٹر کو بولا اور خود ٹیم کے ساتھ گورنمنٹ کالج کے اندر داخل ہوا۔ بم ڈیفیوز ٹیم کے ساتھ ساتھ زوار اس شہر کا ایس پی بم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ باہر حیدر اور علی کے ساتھ مل کر پوری ٹیم کالج کے بچوں کو باہر نکال رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، آرمی کی ساری ٹیم اور پولیس کی ساری ٹیم پورے کالج کے باہر پھیلی ہوئی تھی۔ زوار اور بم ڈیفیوز ٹیم بھاگ رہے تھے، پر کہیں سے بھی بم کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ زوار کافی پریشان تھا، آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر ابھی تک کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تھا۔ پھر ایک جگہ ڈسٹ بن کے اندر سے ایک بم ملا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر تھم گئے۔ بم ڈیفیوز کرنے والے آدمی نے لال رنگ والی تار کو کاٹنا چاہا، تبھی زوار بول پڑا، یلو وائر کاٹو۔ میں نے کہا یلو وائر کاٹو۔ زوار زور سے چلایا تو اس آدمی نے یلو وائر ہی کاٹی۔ ہر طرف ایک پل کے لیے سناٹا ہو گیا اور پھر بم ڈیفیوز ہو گیا۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ زوار باہر کو بھاگا، اسی طرح سب لائف ہسپتال کی طرف بڑھے۔ سارا ہسپتال مریضوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ ہسپتال اس شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں مریض موجود تھے۔ سب بھاگم بھاگ میں لگے ہوئے تھے، سائرن الرٹ ہو چکا تھا۔ زوار اندر کو بھاگا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ ایک آدمی بم تلاش کرنے والی مشین ادھر ادھر پھیر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ملے گا بم۔ اتنا بڑا ہسپتال اور وہ بھی اتنے انسانوں سے بھرا ہوا، مجھے لگتا ہے کہ کہیں بم ایسی جگہ پر ہوگا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، مثلاً کسی لیڈی کے بیگ میں یا کسی چھوٹے بچے کے کھلونوں میں۔ زوار نے سوچتے ہوئے کہا، 1 گھنٹہ بچا تھا اور ابھی تک کچھ بھی مل نہیں پا رہا تھا۔ زوار نے ایک اور ٹیم مال میں بھی بھیج دی تاکہ کہیں سے بھی جلدی سے مل جائے تو وہ اسے ڈیفیوز کر سکیں۔ زوار چل رہا تھا کہ اچانک مشین نے بولنا سٹارٹ کیا۔ یہ گاڑیوں کو پارک کرنے والا گیراج تھا، اور ابھی زوار جہاں کھڑا تھا وہ تھوڑی اونچی اور لکڑی کی بنی ہوئی جگہ تھی جہاں چھوٹے چھوٹے ڈبے تھے۔ سر ڈونٹ موو، یہیں پر ہے بم ڈیفیوز کرنے والے آدمی نے بولا۔ زوار سیدھا کھڑا ہو گیا، اس نے ڈبہ کھولا اور باہر بم نکالا۔ حیدر بھائی، حیدر یہ سب دیکھ کر اس کی طرف بھاگا۔ وہیں رکو حیدر، آگے مت آنا۔ زوار نے اسے وہیں روک دیا۔ حیدر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے جان سے پیارے بھائی کو اس طرح بم کے اوپر کھڑے دیکھنا کسی مشن سے کم نہیں تھا۔ بم ڈیفیوز کرنے والے آدمی نے اب بم کو دیکھا، یہ بم دوسرے بم کی نسبت کافی خطرناک تھا۔ پھر اس نے اللہ کا نام لے کر ایک وائر کاٹی تو وہ وائر ٹھیک تھی، پر ابھی تک بم ڈیفیوز نہیں ہوا تھا۔ دور کھڑا ایک رپورٹر مووی بنا رہا تھا،
जवार के चेहरे पर कोई परेशानी न थी कि वो उस वक्त मौत से चंद कदम की दूरी पर खड़ा है। जब वो एक और वायर काटने लगा तो जवार ने आंखों को बंद कर लिया। उसे बंद आंखों के पीछे हर उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया जो उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम थे, और आखिर में इनाया का चेहरा नजर आया तो जवार के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिर ब्लू वायर काटी गई। एक पल को सबकी धड़कनें बंद हो गईं और फिर बम डिफ्यूज हो गया और जवार के साथ साथ हजारों इंसानों की जिंदगी बच गई। जवार नीचे उतरा। हैदर भागकर उसके गले लग गया और रोने लगा। हैदर, क्या हो गया है? अभी आखिरी बम ढूंढना है, जवार ने उसे खुद से अलहदा करते हुए कहा। फिर सब तीसरी लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर पहले ही बम डिफ्यूज हो चुका था। जी तो नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि शहर में लाइफ अस्पताल, गवर्नमेंट कॉलेज और एलीट मॉल में बम लगाए गए थे जिन्हें अब डिफ्यूज कर दिया गया है। हर चैनल पर अब न्यूज़ चल रही थी। सलमा बेगम सब सुन रही थी। बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता आकर बैठ गए। जी तो इन बम का बताने वाले मेजर जवार शाह थे। रिपोर्टर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर सब के सब शौक हो गए। इनाया जो कि अभी अभी अंदर आई थी वो भी हैरान परेशान हो गई। जी अभी अभी हमारे पास एक वीडियो क्लिप आई है जिसमें मेजर जवार की बहादुरी का नमूना मौजूद है। फिर स्क्रीन पर वही अस्पताल में बम डिफ्यूज करने वाली क्लिप चलने लगी। सलमा बेगम उसे देखकर रोने लग गई। इनाया के हाथ कांप रहे थे। उसे इस तरह बेखौफ निडर खड़े देखकर वो जो कहता था कि मौत से उसे डर नहीं लगता, आज देख भी लिया। अभी हम मेजर जवार से बात करेंगे। जी तो सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ बम है? एक रिपोर्टर बोली। यूँ समझ लीजिए अल्लाह पाक की ज़ात ने इन सब की जानों को बचाना था तो इसलिए उसने मुझे वो रास्ता दिखाया और फिर हम सब ने मिलकर सब बम ढूंढे, जवार ने मजबूत लहजे में कहा। वो लोग ये समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं, कि हम में इतनी ताकत नहीं हम उनको ढूंढ कर मार सकें, मगर हकीकत ये है कि सबसे बड़े डरपोक और कमज़ोर यही लोग होते हैं जो कि हमेशा पीछे से वार करते हैं। मगर मेरा वादा है मैं उन सब को पकड़ कर ख़त्म करूँगा जो हमारे वतन के पीछे पड़े हुए हैं। जवार अपनी बात बोल रहा था। एक तरफ हैदर खड़ा था। सलमा बेगम और बाकी सब भी नम आंखों से मुस्कुरा दिए। तभी ठा की आवाज़ गूंजी और ये क्या? गोली सीधी जवार के बाजू को लगी। जवार नीचे बैठ गया और अपनी पिस्टल निकालने लगा। टीवी पर सब कुछ दिखा रहे थे। ये कोई शाम का टाइम था। अभी तक हवेली में सिर्फ सुलेमान साहब और बाकी सब खवातीन ही थीं। टीवी के सामने सारी खवातीन बैठी हुई थीं। स्क्रीन धुंधली थी। वहीं पर देखा गया कि जवार नीचे बैठ गया। सलमा बेगम की चीख निकल गई। वहीं पर दादी जी बेहोश हो चुकी थीं। सब परेशान थे। किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। इनाया बार बार जवार के नंबर पर कॉल कर रही थी। भाई हैदर ने जवार को उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सारी आर्मी और पुलिस उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने ये घटिया हरकत की। जवार का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। हैदर और अली उसे लिए अस्पताल की जाने बढ़े। 2 पुलिस की गाड़ियां उनके पीछे थीं। जवार तो ठीक तो है ना? जवार तो ठीक तो है ना? अली जो कि उसके साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ था जवार की हालत देखकर बोला, जो काफ़ी बिगड़ी हुई थी। हाँ ठीक हूँ, वो दर्द भरी आवाज़ में बोला। तभी गाड़ी अस्पताल के पास रुकी। डॉक्टर उसे अंदर ले गए। अभी वो आईसीयू में था। हैदर और अली परेशान बैठे हुए थे। हैदर रोने लग गया। अरे पागल है, देखना वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा, अली ने उसे गले से लगाते हुए कहा। अगर भाई को कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? माँ जी का क्या बनेगा? सब पागल हो जाएंगे। अल्लाह मेरे भाई को ज़िंदगी दे, हैदर रोते हुए बोला। कुछ नहीं होगा, वो बहुत बहादुर है, हमसे भी ज़्यादा। जब वो बम के ऊपर खड़ा था वो तब भी मुस्कुरा रहा था, और ऐसे इतनी सी चोट पर वो हार नहीं मानेगा, बल्कि देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अली समझाते हुए बोला। तभी हैदर के फ़ोन की घंटी बजी। उसने बिना देखे कॉल उठा ली। हैदर, जवार कैसा है? इनाया जो कि गाड़ी के पास खड़ी थी फ़ौरन से पूछ बैठी। वो आईसीयू में है, हैदर रोते हुए बोला। इनाया का हाथ एक पल को कांप गया, मगर फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोली, कौन से अस्पताल में? इनाया की आवाज़ भी लड़खड़ाई। हैदर ने उसे अस्पताल का नाम बताया। भाभी आप मत आना, जवार भाई बाद में डांटेंगे।
حیدر بولا۔ عنایہ نے اس کی بات سننے بغیر کال کاٹ دی اور گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی باہر نکال کر روڈ پر ڈال دی۔ 1 گھنٹے بعد جب ڈاکٹر ICU سے باہر نکلا، وہ دونوں ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ دیکھیں، آپ کے پیشنٹ کے اسی بازو پر میرے خیال سے کوئی 1 مہینہ پہلے بھی گولی لگ چکی ہے، اور اب دوبارہ پھر اسی بازو پر گولی لگی ہے۔ پہلی گولی چھو کر گزر گئی تھی، مگر اب کی بار جو گولی لگی وہ اندر ہی رہ گئی۔ ہم نے آپریشن سے وہ نکال دی ہے، ابھی وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ہم انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک انہیں ہوش بھی آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے ساری بات تفصیل سے بتائی اور خود آگے بڑھ گیا۔ شکر ہے اللہ کا بھائی ٹھیک ہے۔ حیدر علی کے گلے لگ گیا۔ زوار کو روم میں شفٹ کر دیا گیا اور اب وہ ہوش میں تھا۔ جاوید سر بھی آ چکے تھے۔ شاباش آفیسر، مجھے فخر ہے کہ میں نے تمہیں اس مشن کے لیے چنا۔ آج تم نے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی ہے۔ وہ لوگ تو نہیں پکڑے گئے جنہوں نے یہ سب کیا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد تم انہیں بھی پکڑ لو گے۔ جاوید سر نے زوار کی تعریف کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سر، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا، اور بہت جلد ان سب کو پکڑ کر ایسی سزا دوں گا کہ سارا زمانہ یاد رکھے گا۔ زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیدر اور علی باہر کچھ کھانے کے لیے گئے تھے، تبھی عنایہ اندر آئی۔ السلام علیکم انکل۔ عنایہ نے اندر جب جاوید سر کو دیکھا تو فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے عنایہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ عنایہ نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا، میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا۔ اچھا زوار، تم اب آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ انہوں نے اجازت مانگی اور باہر نکل گئے۔ عنایہ آگے کو بڑھی۔ کیسے ہو اب؟ اس نے بہت ہی نارمل انداز میں پوچھا۔ وہ اسے بالکل بھی نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنی پریشان تھی اور کیسے 3 گھنٹوں کا سفر 1.5 گھنٹے میں کر کے آئی ہے۔ زندہ ہوں، زوار اتنا بول کر خاموش ہو گیا۔ عنایہ کچھ بولنے لگی تو نرس اندر آئی۔ ان کے انجیکشن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ٹرے لے کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ آپ ادھر دیں، میں خود لگا لوں گی۔ عنایہ کو اس کا مسکراتے ہوئے آنا اور مسلسل زوار کو دیکھنا بہت برا لگا، تو اس نے ٹرے کھینچ لی۔ زوار اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میم، یہ ایک ڈاکٹر یا نرس کا ہی کام ہے، وہی صحیح سے لگا سکتے ہیں، آپ ہی کیسے کریں گی؟ نرس نے ٹرے واپس لینے کی کوشش کی۔ تم زیادہ سیانی مت بنو اور جا کر رپورٹس لے کر آؤ۔ ساری مجھے دیکھنی ہے، میں یہ کر لوں گی۔ عنایہ نے اسے جانے کا کہا تو وہ منہ بنا کر چلی گئی۔ عنایہ زوار کی طرف مڑی جو کہ ہنس رہا تھا۔ کیا ہے؟ او میڈم، یہ کوئی بچوں کا کھلونا نہیں جو تم ایسے مجھے لگا رہی ہو، یہ انجیکشن ہے، اور وہ صرف ڈاکٹر ہی لگا سکتا ہے، کوئی پینٹر نہیں۔ زوار اس سے انجیکشن کھینچنے لگا جو کہ اسے لگانے والی تھی۔ تو سمجھ لو میں ایک ڈاکٹر ہوں اور چپ کر جاؤ۔ عنایہ انجیکشن لگانے لگی۔ زوار حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑا شوق ہے گولیاں کھانے کا؟ عنایہ دوسرا انجیکشن بوتل میں لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں، شوق ہے وطن کے لیے، اور تمہارے لیے میں اپنی جان دینے کو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اتنا عشق کرتا ہوں میں، زوار مضبوط لہجے سے بولا۔ عنایہ کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے، اور اب میں سمجھا جو پہلی گولی لگی آپ کو وہ بھابھی کو بچاتے ہوئے لگی۔ حیدر علی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، مجھے ہی بچا رہے تھے، گولی مجھے لگنے والی تھی، یہ ہیرو بن کر میرے آگے آ گیا۔ ہیرو بننے کا تو ویسے ہی بڑا شوق ہے، عنایہ کاٹدار لہجے میں بولی، اور پھر بھی تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ زوار اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیٹے رہو، خبردار جو تم اتنے سی بھی ہلے، بہت برا پیش آؤں گی، عنایہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولی، تو زوار لیٹ گیا۔ بھابھی، آج پہلی بار کوئی زوار بھائی کو کسی نے اس طرح ڈانٹا ہے، اور انہوں نے کسی کی سن بھی لی، ورنہ تو حیدر ہنستے ہوئے بولا تو علی بھی ہنس دیا۔ ابے گدھے، اتنا نہ ہنس، دیکھوں گا جب تمہاری بھی شادی ہوگی۔ مت کروانا شادی، بتا رہا ہوں، یہ بیویاں بہت ظالم ہوتی ہیں، شوہر کو ایک پل کا سکون نہیں لینے دیتی۔ زوار نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ میں کون سا ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں تم پر؟ عنایہ اب دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میم، یہ لیں رپورٹس۔ نرس اندر زوار کی ساری رپورٹس لے کر آئی اور عنایہ کو دے کر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے اس بوتل کے ختم ہونے کے بعد ہم جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی ماں جی کا رو رو کر برا حال ہے، آمنہ سے چپ ہی نہیں ہو رہی۔ ابا جی کو بھی میں ہی منع کیا ہے آنے کا، دادی جی کا بھی بی پی ہائی ہے۔ حیدر
پانی پیتے ہوئے بولا۔ اچھا، کیا انہیں منع کر دیا؟ ایسے اکیلے نکلنا بالکل محفوظ نہیں ہے، اور اب تم بتاؤ کیا ضرورت تھی اکیلے آنے کی؟ زوار عنایہ کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا، جو کہ بڑے غور سے رپورٹس دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا اور میں ڈرتی نہیں ہوں اکیلے باہر نکلنے سے، عنایہ بے خوفی سے بولی، لیکن مجھے لگتا ہے تمہارے لیے۔ زوار تمہارے پر زور دیتے ہوئے بولا۔ عنایہ جواب میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ڈاکٹر اندر آیا۔ زوار کی بوتل ختم ہوئی تو ڈاکٹر نے سارا چیک اپ کیا۔ آپ ان کے کندھے کو آرام دیں، یہ اس ہاتھ سے کچھ بھی نہ اٹھائیں ورنہ زخم بڑھ سکتا ہے، اور میڈیسن ٹائم سے دیتے رہیں۔ اگر یہ اچھے سے آرام کریں گے تو 1 ہفتے کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ضروری ہدایتیں دی اور جانے کی اجازت دے دی۔ حیدر کاؤنٹر پر ڈیوز کلیئر کرنے چلا گیا۔ زوار اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کا ایک ہاتھ بندھا ہوا تھا۔ عنایہ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ پھر وہ سب باہر کی طرف بڑھے۔ عنایہ کی گاڑی میں سب بیٹھے۔ حیدر ڈرائیو کر رہا تھا اور علی اس کے ساتھ آگے بیٹھا۔ عنایہ زوار کے ساتھ پیچھے بیٹھی۔ آخر رات کو وہ سب حویلی میں صحیح سلامت پہنچ گئے۔ زوار آہستہ سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا تو سلمہ بیگم اس سے لپٹ کر رونے لگیں۔ کیا ہو گیا ہے سلمہ؟ وہ اتنا اچھا کام کر کے آیا ہے، ہمارا نام روشن کیا ہے، ہزاروں لوگوں کی جان بچائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے سامنے بالکل صحیح سلامت کھڑا ہے۔ فاروق صاحب نے آ کر سلمہ بیگم کو جھڑکا۔ بھائی، آمنہ بھاگ کر زوار کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ارے کیا ہو گیا آپ سب کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور صحیح سلامت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور آمنہ بیٹے، میں ایک فوجی ہوں اور ایک فوجی کی بہن ہو کر اتنی کمزور ہو؟ یہ دیکھو عنایہ کو، وہ بھی تو میری بیوی ہے نا، کیا وہ اس طرح مجھے پریشان کر رہی ہے؟ زوار نے آمنہ کو چپ کرواتے ہوئے کہا تو وہ چپ کر بھی گئی۔ اسے کوئی فرق پڑتا ہوگا تو پریشان ہوگی نہ، تو وہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتی تو فرق کیا پڑے گا؟ خاک؟ زنیرہ بیگم حاسدانہ انداز سے بولی۔ عنایہ کو بہت برا لگا۔ پھوپھو، وہ میری بیوی ہے تو میں اچھے سے سمجھتا ہوں وہ کتنی پرواہ کرتی ہے میری، اور یہ مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کی آنکھوں کو میں پڑھ سکتا ہوں۔ زوار اپنے الفاظوں سے زنیرہ بیگم کی بولتی بند کر دی۔ حیدر، تم زوار کو کمرے میں لے کر جاؤ، میں اس کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ سلمہ بیگم نے جب زوار کا غصہ دیکھا تو بات مزید بڑے نہ بہانے سے زوار کو ہٹانا چاہا۔ زوار خود بھی بہت تھکا ہوا تھا تو حیدر کے ساتھ اوپر کمرے میں چلا گیا۔ زنیرہ بیگم شعلہ بری آنکھوں سے عنایہ کو گھورتی دادی کے کمرے میں چلی گئی۔ عنایہ ان کو اگنور کرتے فون لے کر باہر گارڈن کی طرف آ گئی۔ جی سر، میں یہ بول رہی ہوں کہ اسے بتا دینا چاہیے، مجھے نہیں لگتا آپ زیادہ دن چھپا پائیں گے، اسے میرے پر شک ہو چکا ہے، اس سے بہتر کہ اسے کسی اور سے پتہ چلے، میں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ عنایہ جھولے پر بیٹھی کسی سے بات کر رہی تھی۔ ابھی نہیں، کچھ دن رک جاؤ، بتا دیں گے، آگے سے جواب آیا۔ تم بس اپنے کام پر دھیان دو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ عنایہ نے کال بند کر دی۔ اقرا کافی دیر وہیں بیٹھی سوچتی رہی۔ اوئے، تم یہاں بیٹھی ہو اور وہاں پر بھائی نے تمہیں بلانے کے لیے بولا ہے، اور میں پوری حویلی میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم میڈم یہاں بیٹھی ہو، اتنی سردی ہو رہی ہے، ویسے بھی نومبر میں یہاں بہت سردی ہو جاتی ہے، اور تم نے کچھ چادر وغیرہ بھی نہیں لی۔ ہانی اس کے پاس آ کر ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اچھا میری پیاری بہن، چلو، عنایہ نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں ہنستے ہوئے اندر چلی گئیں۔ عنایہ جب کمرے میں آئی تو سلمہ بیگم اپنے ہاتھوں سے زوار کو زبردستی سوپ پلا رہی تھی۔ عنایہ الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ماں جی بس کریں، اور نہیں پینا، عجیب سا ٹیسٹ ہے، زوار منہ بنا کر بولا۔ کیا بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو؟ اپنی حالت تو دیکھو، کتنے کمزور ہو گئے ہو، چلو 2 چمچ اور پی لو، پھر میں نہیں پلاؤں گی۔ سلمہ بیگم نے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کیا، کیونکہ زوار کو سوپ بچپن سے ہی ناپسند تھا۔ اچھا صرف 2 چمچ، زوار نے 2 چمچ ہی پیے اور پھر سوپ پیچھے کر دیا۔ عنایہ دور کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زوار نے اسی وقت اس کی طرف دیکھا، مگر عنایہ نے اپنا منہ دوسری طرف کر دیا۔ بہت ہی ضدی ہے، اپنی ہی منائے گا، مت پی، اور میں نیچے جا رہی ہوں عنایہ،
بیٹے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں نرگس کے ہاتھوں بھیج دوں گی۔ سلمہ بیگم نے سامان سمیٹتے ہوئے عنایہ کو ہدایت کی اور باہر کی جانب نکل گئی۔ عنایہ اپنا نائٹ سوٹ پہن کر باہر آئی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر زوار کے پاس بیٹھی۔ وہ بہت گمسم سی لگ رہی تھی۔ اس نے پہلی پٹی اتاری اور اب بہت اچھے طریقے سے زخم کو صاف کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زوار نے اسے چپ چپ دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں، عنایہ نے نام میں سر ہلا کر کہا۔ کیوں روئی؟ زوار اس کی آنکھیں دیکھ چکا تھا تو اس کا چہرہ اوپر کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی جب تائی جی کو تمہارا خیال رکھتے ہوئے دیکھا تو ماما کی یاد آ گئی۔ جب میں بیمار ہوتی تھی ساری ساری رات وہ اٹھی رہتی تھی اور کبھی شکوہ نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ مائیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ چاہتی ہیں کہ اپنے بچوں کا سارا درد وہ لے لیں۔ عنایہ روتے ہوئے بولی۔ کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے اور ماں کا دل اللہ نے بہت نرم بنایا ہوتا ہے، اور یہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تم خود ماں بنو گی۔ سلمہ بیگم جو کہ چائے لے کر آئی تھی عنایہ کی باتیں سن کر بولی اور اس کے پاس آ گئیں۔ جی میری ماما کیوں چلی گئیں؟ وہ کیوں نہیں رہی میرے پاس؟ جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی ان کی تب وہ میرے پاس نہیں تھی۔ دنیا میں کچھ بھی چلا جائے کوئی غم نہیں، مگر ماں تو نہیں جانی چاہیے۔ اس دنیا کے گندے لوگ جینے دیتے؟ عنایہ زور زور سے روتے ہوئے بولی اور سلمہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ زوار کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ اسے خود سے بہت قریب کر لینا چاہتا تھا، اتنا کہ کوئی غم اسے چھو کر بھی نہ گزرے۔ ایسے کیوں سوچتی ہے میری بچی؟ میں ہوں نا تمہاری ماں، اور ایسے نہیں روتے پاگل۔ چل اب چپ کر جا ورنہ میں ماروں گی، سلمہ بیگم نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ پلیز مارو نا، میں بھی ماں کی پیار بھری مار کھانا چاہتی ہوں، عنایہ اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ اچھا اگر تو ایسے ہی روتی رہے گی تو میں اب بات نہیں کروں گی، اور تم تو بہت بہادر ہو، ساری زندگی بہادری سے لڑتی آئی ہو اپنی تکلیفوں سے، تو اب کیسے تو رو سکتی ہے؟ سلمہ بیگم نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تو عنایہ نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور ان سے علیحدہ ہوئی۔ اچھا میری بچی اس نالائق کی پٹی کر، میں فاروق کو دیکھ لوں ورنہ ابھی ساری حویلی میں شور مچ جائے گا۔ سلمہ بیگم اس کے سر پر پیار کرتی ہوئی باہر کو چل دی۔ عنایہ چپ کر کے دوبارہ سے زوار کی پٹی کرنے لگ گئی۔ زوار بس اسے دیکھ ہی رہا تھا، بولا کچھ نہیں، اور وہ جلدی جلدی پٹی کر کے اٹھی اور اس کی نظروں سے بچتی دوبارہ منہ دھونے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ منہ دھو کر باہر نکلی تبھی زونیہ کمرے میں آئی۔ او مائی گاڈ زوار، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یا اللہ کتنا درد ہو رہا ہوگا۔ وہ آتے ہی بلا جھجک بیڈ پر بیٹھ گئی اور زوار کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ عنایہ کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا، غصے سے اس کا برا حال تھا۔ ویڈیو ابھی جاری ہے، اگلی قسط میں کیا حالات و واقعات پیش آئے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔